یہ 10 کمانڈمنٹس 10 جو احکامات ہیں، جو تفصیلی احکامات ہیں اللہ کے، وہ توریت میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، اور یہ قرآن حکیم میں بھی ہے۔ یہ 10 احکامات اکثر لوگ نہیں بتاتے ہیں، لیکن یہاں بتانا آپ لوگوں کو ضروری ہے۔ یہ شریعتاً، طریقتاً، حقیقتاً سب میں یہ ضروری ہے، اور یہ نجی زندگی کے لیے ہے، ہر زندگی میں اس کا ضرورت ہے۔ یہ آیا ہے سورہ انعام میں، جو پارہ نمبر 6 میں ہے، آیت نمبر 152 سے شروع ہوتا ہے۔ کل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا بالوالدین احسانا۔ معنی یہ ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں جو 10 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار کی ہیں۔ 10 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یہ آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے شرک۔ شرک نہیں کرنا چاہیے، شرک قطعی حرام ہے۔ تو شرک ہے کیا؟ اللہ کے برابر کسی شے کو جاننا یا آنکنا یا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اور شریعت کے علاوہ طریقت میں بھی شرک یہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں جانتا ہے، رسول کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں پہچانتا، رسول کو نہیں پہچانتا ہے، وہ شرک ہی کرے گا۔ اور جو اس کو جان گیا ہے اسے شرک ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ ہے کہ شرک نہیں کرو، کیونکہ وہ قطعی حرام ہے۔ دوسرا ہے کہ نیکی کرو تم ساتھ ماں باپ کے، خواہ تمہارا ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا کام ہے نیکی کرنا۔ نیکی کرو ماں باپ کے ساتھ، حسن سلوکی کے ساتھ پیش آؤ، یہ آپ پر فرض ہے، اور یہ نہیں کرتے ہیں تو قطعی حرام ہے۔ تیسرا ہے ولا تقتلوا اولادکم، یعنی قتل نہ کرو تم اپنی اولادوں کو، یعنی جو آنے والے اولاد ہیں یا جو ایبارشن کروا دیتے ہیں، آنے والے کو جو روک دیتے ہیں، یہ بھی قتل کے گنتی میں آتا ہے۔ اور عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ بچیوں کو زندہ بھی دفن کر دیا جاتا تھا، تو اس زمانے میں یہ قطعی حرام قرار دیا گیا۔ آنے والے کو بھی روک سکتا تھا اس زمانے میں نہیں، لیکن ہو جانے کے بعد اس کا قتل کر دیتا تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ آپ اولادوں کو قتل نہیں کیجیے محتاجگی کے سبب، کیونکہ کھانا رزق ہم دیتے ہیں، روزی ہم دیتے ہیں، روزی دینا ہمارے ذمے میں ہے، اس لیے اپنے اولادوں کو قتل نہیں کیا جائے، نہیں کیجیے، یہ قطعی حرام ہے۔ چوتھا ہے ولا تقربوا الفحاشا ما ظہر منہا وما بطن، اور بے حیائیوں کے ساتھ نہیں جائیے، بے حیائیوں کے نزدیک نہیں جاؤ تم، یہ قطعی حرام ہے۔ بے حیائیوں میں یعنی زنا کا جرم نہیں کریں، اسباب اس کے چاہے جو بھی ہوں، چاہے آنکھوں کا ہو، چاہے ہاتھوں کا ہو، یا کسی اور شریر کے کسی بھی انگ سے ہو، لیکن کسی بھی طرح کا زنا کا جرم بے حیائی کے نزدیک نہیں جانا ہے۔ اور شراب پینا بھی بے حیائی کے ہی گنتی میں آیا گیا ہے۔ شراب پینے کے بعد آدمی بہک جاتا ہے، یا کوئی بھی نشہ والی چیز یہ قطعی حرام ہے۔ جس سے نشہ آتا ہو، ایسا نہیں کہ خالی شراب سے نشہ آتا ہے، اور بھی بہت چیزوں سے نشہ آتا ہے۔ تو یہاں پر ہے کہ تمام فواحش اور جتنے بھی چیزیں ہیں، چاہے چھپی ہو یا ظاہر ہو، اس کو قرار دیا گیا ہے حرام، یہ نہیں کرنا ہے۔ نمبر 5 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ معنی ہوا اور قتل نہ کرو تم اس ذات کو کہ حرام کیا اللہ نے قتل اس کا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جو کلمہ گو ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہو یا گواہی دیتا ہو، اس کا قتل کرنا قطعی حرام ہے، حلال نہیں ہے، اس کا خون حلال نہیں ہے، مگر ان 3 سبب میں، 3 باتوں میں اس کا حلال ہے۔ کیسے؟ کسی ایک سبب سے، یا تو بیاہے ہونے کے باوجود اس نے زنا کا جرم کیا ہو، یا اس نے ناحق کسی کا قتل کیا ہو اور اس کا قصاص اس پر آتا ہو، یا وہ دین چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو،
اس کا بھی قتل کرنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ کتنا زبردست یہ بات ہے، باقی آپ کسی کو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان باتوں کا دھیان رکھنا، اس زمانے میں کسی کو قتل کرنا نہیں ہے، یعنی آپ کو اس سے بچنا ہے۔ جو کلمہ گو ہے، جو کلمہ پر ایمان لایا ہے، اس کا قتل کرنا یا اس پر کسی بھی طرح کا ظلم کرنا قطعی حرام ہے۔ اب آئیے نمبر 6، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یعنی یتیموں کے مال کے پاس نہیں جاؤ۔ جو یتیم ہے اس کا مال آپ پر قطعی حرام ہے کھانا۔ ہاں، آپ اس کو حفاظت کے ساتھ جب وہ عمر کو پہنچے، بالغ ہو جائے تو اس کے حوالے کر دیجیے۔ اس کا کھانا نہیں ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہے، اور اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ کے اچھے طریقے سے جب جوانی کو پہنچے تو اس کے حوالے کر دیجیے، اور نہیں کرتے ہیں تو یہ قطعی آپ کے لیے حرام ہے۔ نمبر 7، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یعنی ناپ اور تول کو سیدھا رکھو، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ یعنی اگر آپ تول میں غلطی کرتے ہیں کہ لینے کے وقت کچھ لیتے ہیں دیتے ہیں کچھ، آپ دکانداروں کے لیے خاص کر کے زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو دکاندار ہیں، اب تو زمانہ کاٹا کا ہے، اب تو بہت سارا زمانہ ایسا ہے کہ آپ رکھیے، ادھر پتہ چل جائے کتنا گرام ہے۔ لہذا پہلے کہا گیا تھا کہ بالکل اس کا جو ڈنڈی ہوتا ہے اس کو سیدھا رکھیے۔ تو بہت سے صحابی نے کہا کہ حضور ہم لوگ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ادھر جھکا کہ ادھر جھکا، کاٹا تو اس زمانے میں تھا نہیں، تو پھر ہم کیسے کیا کریں؟ کہا اگر تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے تو معاف کرے گا اللہ، لیکن جان بوجھ کر نہ تو تم زیادہ دو اور نہ زیادہ لو۔ یعنی آپ ایسا نہیں کیجیے کہ لینے کے وقت زیادہ لیجیے اور دینے کے وقت کم دیجیے، یہ قطعی حرام ہے۔ کہا حضور سرور کائنات سے پوچھا گیا کہ ہم قادر نہیں ہیں کہ ترازو تولنے میں بال برابر فرق نہ ہو، تو حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ نہیں، بال برابر اگر ادھر ہوتا ہے یا ادھر تو اللہ معاف کرے گا۔ تو اس زمانے میں آپ تھوڑا زیادہ دیجیے لیکن کم نہیں دیجیے، اور کسی کو بھی کم نہیں دیجیے، چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو، کسی جاتی کا ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو۔ ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، یہ آپ پر بہت ضروری ہے۔ نمبر 8، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعِدْلُوا، یعنی جب بات کہو تو انصاف کی کہو، یعنی انصاف کی بات آپ کو کہنا ہے، چاہے آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جھوٹی گواہی نہیں دو، گواہی آپ کو جھوٹ نہیں دینا ہوگا۔ چاہے رشتہ دار کا معاملہ ہو، یعنی گواہی میں سچ بولو، اگرچہ گواہی دیا گیا صاحب ناطے کا ہی کیوں نہ ہو، رعایت نہیں کرو، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے وعدہ کر کے آیا ہے، اللہ کا عہد پورا کرو، اس میں آیا ہے بِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یعنی اللہ کا عہد پورا کرو، ساتھ قول اللہ کے وفا کرو۔ یعنی آپ اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ گویا بے وفائی کر رہے ہیں۔ گواہی اکثر لوگ جھوٹ دیتے ہیں، اور کچھ پیسے کے چلتے گواہی جھوٹی دے چل بھی جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جو ہے آدمی موٹا ہوتا ہے گواہی میں، اور بیل موٹا ہوتا ہے دماہی میں۔ یہ سب خیر مت رہیے گا، اب تو خیر بیل کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ اب تو لگتا ہے کہ بیل کو رکھتا بھی نہیں ہے کسان، اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھینس رکھتا ہے باقی گائے، لیکن بیل تو کبھی رکھتا ہی ہم نے، کیا ضرورت ہے بیل رکھنے کا؟ تب دماہی ہوگا نہیں۔ بہرحال آپ کو گواہی سچی دینی ہے، گواہ میں آپ ادھر ادھر کوتاہی نہیں کریں، گواہ سچا دینا ہے، اور اللہ کا ہی عہد پورا کرو۔ پھر 9 میں ہے اللہ کا ہی عہد پورا کرو، یعنی اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے ہو اس کو پورا کرو۔ اب کیا وعدہ کر کے آئے سو بتائیے، کیا وعدہ کر کے آئے ہیں؟ ہر آدمی ایک وعدہ کر کے آیا ہے، تو کیا کر کے وعدہ آیا سو ذرا بتائیے۔ جب وہاں اللہ نے پوچھا تھا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي، وہاں پر جو وعدہ کر کے آیا تھا، عہد کر کے آیا تھا، یعنی الستو بربکم قالوا بلا شہیدنا، بے شک تو ہی میرا رب ہے، تو وہاں تو آپ نے گواہی دیا، اور جب یہاں آئے تو بھول گئے۔
تو جو گواہی وہاں دے گا اس کو یاد کرو، اور یاد کون دلاوے گا؟ یاد یہیں دلایا جائے گا۔ کیسے آپ نے کیا کہا تھا اس کو یاد کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن تستری، یعنی ان کا نام تھا سہیل بن عبداللہ تستری، انہوں نے فرمایا کہ کس ہم صف میں تھے وہ ہم کو یاد ہے۔ سہیل بن عبداللہ تستری، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ریڑھ کی ہڈی سے مثل چونٹی کے اللہ تعالیٰ نے تمام ارواحوں کو جمع کیا۔ یہاں کہا گیا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ یہ قرآن میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ریڑھ کی ہڈی سے مثل چونٹی کے تمام ارواحوں کو جمع کیا، یعنی آدمی کا جسم بننے سے پہلے ارواحوں کو بنا دیا گیا تھا اور اسی سے پوچھ لیا گیا، تب ان کو معلوم تھا کہ ہم کس صف میں تھے۔ وہاں پر جب پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، الستو بربکم، جواب ملا قالو بلا شہیدنا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے۔ کہا تو سبھی نے، لیکن جو فرسٹ ترنت جو کہہ دیا، جو ترنت پہلے کہا وہ نبیین ہیں، پیغمبران لوگ ہیں، رسولوں کو کہا گیا، یہ پہلے صف والے ہیں، یعنی بے دھڑک انہوں نے کہا کہ تو ہی میرا رب ہے۔ پھر اس کا دیکھا دیکھے دوسرا کہا، صدیقین، شہداء، صالحین، بزرگان دین، اس طرح سے 72 صف ہو گیا۔ تو چوتھے صف والے جو ہیں اولیاء اللہ لوگ ہیں، تیسرے صف والے صدیقین لوگ ہیں، دوسرے صف والے بہت بڑے بڑے جو صحابہ وغیرہ یہ سب ہیں، اور نبیوں رسولوں کو فرسٹ میں رکھا گیا۔ لیکن جو چوتھے صف والے بھی ہیں، حالانکہ وہاں پر سب کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں آیا ہے، یہ بزرگان دین نے بتایا کہ وہاں پر اتنا صف ہوا۔ اب کتنا صف ہوا یہ پکا کوئی نہیں بتا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی دلیل ہے، لیکن صف بندی ہوا۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن تستری، سہیل بن عبداللہ تستری نے فرمایا کہ ہم کون سا صف میں تھے یہ ہم کو پوری طرح سے یاد ہے، اور ایسے بہت سارے بزرگوں نے بتایا کہ ہم کہاں پر تھے۔ تو جو وہاں آپ نے گواہی دی، جو آپ نے اللہ کے سامنے گواہی دی کہ تو ہی میرا رب ہے، لیکن یہاں جب دنیا میں آئے تو آپ بھول گئے، جیسے ہی یہاں آپ آئے بھول گئے۔ ایک ڈونڈی والا جو جال ہوتا ہے اس میں آپ کو پھنسا لیا گیا۔ پہلے جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی ماں جو ہے ایک ڈونڈی والا جال وہاں پر رکھتی تھی کہ اب اس کو جال میں پھنسا لیا۔ ہم بہت جگہ پر دیکھیں جال رکھتا ہے، اور ایک تو بہت بڑا لوہا، میں نے کسی طرح کا کھنتی جو رہتا ہے نا وہ رکھے گا کمرے میں، اور جو ماں ہوتی ہے وہ ایک ڈونڈی والے جال بھی رکھتی ہے کہ اب یہ بچہ ہمارے جال میں پھنس گیا، یعنی دنیا میں یہ پھنس گیا، اب یہ ادھر گھومنے والا نہیں ہے، اس کو پھنسا لیا۔ لہٰذا آپ اس جال میں پھنسنے کے بعد اس جال سے نکلیے، توڑ کر نکلیے، اور اس کے بعد جو وعدہ کر کے آئے ہیں اس وعدہ کو پورا کیجیے۔ اور وہ وعدہ کو ہی ہم یاد دلانے والے ہیں، یعنی آپ نے وہاں جو وعدہ کیا ہے اس کو وعدہ کو پورا کیجیے۔ اس لیے اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ اللہ ہی کا عہد پورا کرو، یعنی اللہ سے جو وعدہ کر کے آئے ہو اس کو پورا کرو۔ نمبر 10، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون وان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ۔ اب کلیئر ہو گیا یہاں پر کیا، ذالکم وصاکم بہ، یہی تمہیں تاکید فرمائی ہے کہ تم نصیحت اس کو مانو، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ ہے میرا، اللہ فرما رہا یہ ہے میرا سیدھا راستہ جو سیدھے بہشت کو جاتا ہے۔ ابھی 10 پوائنٹ کو مانیے، 10 کمانڈمنٹس، سیدھا بہشت کو جاتا ہے۔ تو کیا 10 بات کو ماننے سے آپ کو کسی طرح کوئی دقت ہے؟ قرآن حکیم کا بات ہے، ایک دم بالکل آسانی سے اس کو مانیے، اس پر چلیے۔ ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ، میں سیدھا بتا دیتا ہوں کہ سیدھا یہ راستہ جو ہے بہشت کو جاتی ہے۔
بہت سارے ترجمہ والے اس کو کلیئر نہیں بھی کیے ہیں، لیکن مولانا عبد القادر دہلوی تفسیر موضوع القرآن میں اس کو صاف کر دیے کہ یہی راستہ سیدھا بہشت کو جاتا ہے، بس پیروی کرو تم اس کی، اور پیروی نہیں کرو تم جھوٹی راہوں کی، جو غلط راہ ہے اس کی پیروی نہیں کرو تو تم کو راہ اللہ تعالیٰ سے یہ احکام تم کو وصیت کیا گیا، یہ وصیت کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو مانو، سیدھا بہشت میں جاؤ، سیدھے بہشت میں جاؤ، بالکل بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ ماننا بہت ضروری ہے، اور کہا کہ شاید تم پرہیزگاری کے ساتھ اور گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واسطے ہمارے ایک لکیر کھینچی تھی، ایک لکیر جو سیدھا بہشت کو جاتا ہے، اور اس کے اگل بغل بہت سے لکیر کھینچا گیا، بل یہ شیطان کی طرف جاتا ہے، اس لیے ادھر راستہ نہیں بھٹکو، ادھر بھی نہیں بھٹکو، سیدھے آؤ، یہ سیدھا راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے، اِنَّ ھذا صراطی مستقیم، یہی ہمارا سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ کہتا ہے، بس اس پر تم چلو، سیدھے پہنچو۔ لیکن سیدھا راستہ مانگنے کی خالی دعا نہیں کرتے رہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، خوب قرائت کے ساتھ کرنے سے خالی نہیں ہوگا، سیدھے راستے پر آپ کو چلنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔